بوڑھا ملازم۔ وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل دنیا جہان کے لذیذ مزیدار اشتہا انگیز کھانوں سے بھری ہوئی تھی اور میرے میزبان ان کھانوں کی تعریف مسلسل کیے جا رہے تھے کہ پانی کی جگہ آب زمزم رکھا ہے۔ تیتر، بٹیر، دیسی مرغ، مچھلی اور بکرے کی شاہی ڈشوں کی میرے میزبان شیخ صاحب تعریف کیے جا رہے تھے۔ میں جو دال سبزی پسند کرنے والا ان کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہا تھا۔ شیخ صاحب اپنے روپے پیسے کھانوں کے بارے میں وسیع معلومات پر سیر حاصل گفتگوئے بے ربط کیے جا رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں اس سارے عمل سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ میری زندگی میں بے شمار لوگ آ چکے ہیں اور ہر دوسرے دن آتے ہیں جو اپنی دولت، اعلیٰ عہدے اور اثر و رسوخ کی بنا پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم معاشرے کے عام لوگوں سے زیادہ اہم ہیں۔ جس طرح ایسے لوگوں کو دولت کے بل بوتے پر ہر چیز خریدنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح یہ دعا کو بھی صرف اپنے لیے ہی وقف سمجھتے ہیں۔ مثلاً جب بھی کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑتے ہیں تو سب سے پہلے عمرے کے لیے مکہ مدینہ پرواز کر جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ مدینہ کی خاک بھی مسلمان کی آنکھ کا سرما ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ امیر آدمی جب چاہے مکہ مدینہ جا کر اپنی دعائیں قبول کرا آئے، اور جو مکہ مدینہ نہیں جا سکتے وہ کیا کریں۔ سچ یہ ہے کہ خالق کائنات امیر غریب سب کے، بلکہ غریب کی دعا پہلے سنتا ہے۔ خدا دعا کے لیے الفاظ یا خوبصورت فکروں یا قرات کا محتاج نہیں۔ سخنا رحیم کریم رب تو گونگے فالج زدہ شخص کی دعائیں تو کیا، 7 غلافوں کے اندر لپٹی ہوئی خواہشوں اور دعاؤں سے بھی واقف ہے۔ ایسی خواہشیں اور دعائیں جو باطن کے نہا خانوں میں مچلتی رہتی ہیں۔ دولت مند دولت کے بل بوتے پر لوگوں کو اس لیے مکہ مدینہ بھیجتے ہیں کہ جائیں اور ہمارے لیے دعائیں کریں۔ ایسے لوگ مجھے بھی اکثر ایسی ہی آفرز کرتے رہتے ہیں، جبکہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا رب عادل ہے۔ وہ سمندروں کے اندر، پتھروں کے اندر، کیڑے مکوڑوں کی معمولی سے معمولی حرکت اور خواہش سے بھی واقف ہے۔ کائنات میں ہر سیکنڈ میں اربوں خشک پتے درختوں سے گرتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر ہر پتے کے گرنے سے بھی واقف ہے۔ یہاں شیخ صاحب بھی اپنی دولت کی نمائش پر تلے ہوئے تھے اور میں فطری حلیمی کی وجہ سے ہاں میں ہاں ملائے جا رہا تھا۔ کھانا شروع ہو گیا تھا۔ کھانے کے دوران شیخ صاحب کا بوڑھا نوکر ہمیں سرو کر رہا تھا۔ اسی دوران کھانے کا ڈونگا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہوئے بڑھاپے کی وجہ سے نوکر توازن قائم نہ رکھ سکا اور سالن شیخ صاحب کے اجلے مہنگے ترین لباس پر گر گیا۔ اس حرکت کے خوف سے بوڑھا نوکر تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ شیخ صاحب دھاڑتے ہوئے اٹھے۔ نوکر جو ان کے کپڑوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو ٹھوکر مار کر دور گرا دیا اور گالیاں دینی شروع کر دیں۔ شیخ صاحب کے منہ سے آگ برس رہی تھی۔ میں اٹھا، شیخ صاحب کو پکڑا اور کہا، شیخ صاحب کوئی بات نہیں، اس بیچارے نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ لیکن شیخ صاحب کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے بار بار کہنے پر شیخ صاحب ٹھنڈے ہو گئے۔ نوکر سے کہا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اپنے بیٹے سے کہا، اس کو آج ہی نوکری سے نکال دو۔ آج کے بعد اس منحوس کی شکل مجھے کبھی بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ شیخ صاحب کا غصہ اور غریب بوڑھے ملازم کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک، میری بھوک مر چکی تھی۔ میں بھی فوری شیخ صاحب کے گھر سے نکل آیا۔ اگلے دن شیخ صاحب میرے پاس آئے اور کہا، میں نے اپنے نوکر کو نکال دیا ہے۔ میں نے شیخ صاحب سے کہا، آپ نے یہ بہت غلط کیا، اس کی روزی پر لات مار دی۔ لیکن شیخ صاحب اپنے عمل پر نہ تو شرمندہ تھے اور نہ ہی دکھی۔ بہرحال میرے دل و دماغ پر اس بوڑھے نوکر کا واقعہ اور ظلم چپک کر رہ گیا۔ میں اپنی لائف میں مصروف ہو گیا۔ چند سال بعد اچانک شیخ صاحب پھر میرے پاس آئے۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ بڑی گاڑی کی بجائے چھوٹی گاڑی میں، کپڑے بھی عام، ان کے چہرے پر دولت کا رنگ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیخ صاحب برسوں کے مریض لگ رہے تھے۔ ان کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ شیخ صاحب تو زیادہ تر خاموش تھے۔ ان کی بیوی نے حالت زار اس طرح بیان کی کہ فیکٹری میں آگ لگنے سے مال اور فیکٹری تباہ و برباد ہو گئی۔ گھر پر ڈاکہ پڑا، ڈاکو بانڈز، کروڑوں کے زیورات لوٹ کر لے گئے۔ شیخ صاحب نے بہت سارے پلاٹ رشتہ داروں کے نام کر رکھے تھے۔ ہماری حالت کمزور ہوئی تو رشتہ داروں نے پلاٹ بیچ کر رقم ہڑپ کر لی۔ بیٹی کو داماد نے طلاق دے دی۔ بیٹے عیاشی شراب نوشی میں پڑ گئے۔ ایک بیٹا کینسر کا مریض بن گیا، اس کے علاج پر رہی سہی کسر نکل گئی۔ بیٹے کے علاج کے لیے بڑے گھر کو بیچ کر چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئے۔
پھر چھوٹا گھر بیچ کر کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی بیٹا شفا نہ پا سکا۔ بڑے بیٹوں کی عیاشی اور چھوٹے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے شیخ صاحب کاروبار پر بالکل توجہ نہ دے سکے۔ ذہنی پریشانی میں غلط فیصلے کیے۔ وہی شیخ صاحب جو پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی، اب سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ اب ہم فاقوں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ یہ گاڑی بھی ہماری نہیں، کسی سے مانگ کر آئے ہیں۔ شیخ صاحب نے آخر خاموشی کا تالا توڑا اور بولے، پروفیسر صاحب، آخر میری غلطی کیا ہے؟ میں نے کیا جرم کیا ہے جو آسمان سے زمین پر آ گرا ہوں؟ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے شیخ صاحب کی دھندلی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، میں اس زوال اور شکست کی وجہ جانتا ہوں۔ شیخ صاحب ایک دم الرٹ ہو گئے اور بےتابی سے بولے، جلدی بتائیں۔ تو میں نے کہا، چند سال پہلے جب میں آپ کے گھر کھانے پر آیا تھا تو چھوٹی سی غلطی پر آپ نے بوڑھے ملازم کو مار پیٹ کے بعد دھکے دے کر نوکری سے نکال دیا تھا۔ اس غریب کی آہ عرش سے ٹکرائی اور تمہارے رزق کے دروازے بند ہو گئے۔ شیخ صاحب، آپ یہ بھول گئے کہ اللہ تمہیں کروڑوں روپے اس لیے دیتا تھا کہ تم اپنے نوکروں کو ان کے حصے کا رزق تقسیم کر سکو۔ شیخ صاحب، آپ اور آپ جیسے دوسرے دولت مند یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ لوگ صرف کیئر ٹیکر ہیں۔ ہمارے گھروں، دفتروں، فیکٹریوں، زمینوں پر بے شمار غریب لوگ چند ہزار روپوں کے لیے ہماری خدمت کرتے ہیں۔ ان کا رزق ہمارے رزق سے وابستہ ہوتا ہے۔ خالق کائنات ہمیں رزق اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم ایسے صابر لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا نوکر، چوکیدار، چپڑاسی، ڈرائیور، مالی ایسا ہے جس کے مقدر کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ ان میں سے کون ہے جس کا شکر ہمارے رزق میں اضافے کا موجب بن رہا ہے؟ ہم جاہل لوگ جب کسی کو تنخواہ دیتے ہیں تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہم اپنے پیسوں سے دے رہے ہیں، جبکہ ہم تو خدا کے دیے ہوئے مال سے ہی دے رہے تھے۔ اور پھر کوئی کمزور لمحہ، لفظ یا فقرہ ہمارے منہ سے ایسا ادا ہوتا ہے جس میں غرور و تکبر، نخوت کی آمیزش ہوتی ہے۔ ہم کسی نیک ملازم کو جب اپنی زندگی سے خارج کرتے ہیں تو خدا کی آسائشوں، کرم فرمائیوں کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم تو ڈاکیے ہیں۔ ہماری یہ ساری شان و شوکت، لش پش زندگی، گاڑیاں، بنگلے، چیک بک، دفتر، ملازم، ملکی و غیر ملکی دورے کسی غریب کی ڈیوٹی کے بدلے دستیاب ہیں۔ اور جب ہم کسی ایسے بندے کو ڈیوٹی سے فارغ کر دیتے ہیں تو کائنات کا اکلوتا وارث ہمیں دھتکارے ہوئے لوگوں میں شامل کر کے کیڑے مکوڑے بنا کر زمین پر رینگنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ شیخ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں نے اس غریب پر بہت بڑا ظلم کیا، مجھے اسی کی سزا مل رہی ہے۔ اسی لیے میں نے شیخ صاحب سے کہا، جاؤ اس غریب کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگو۔ اس کی معافی سے شاید پھر تمہارے لیے خدا رزق کے دروازے کھول دے۔